میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، 5 جگہیں ایسی ہیں جہاں انسان جاتا ہے مگر ہمیشہ نہیں رہتا، کچھ وقت گزار کر آگے چلا جاتا ہے۔ سب سے پہلی جگہ تو عالم ارواح ہے، جہاں اللہ نے ہماری روح کو بنا کر رکھا ہوا تھا، اور دوسری جگہ ہر انسان کے لیے اس کی ماں کا پیٹ ہے۔ جب 4 مہینے میں جسم مکمل ہو جاتا ہے، اللہ حکم دیتے ہیں، وہ عالم ارواح میں سے روح لے کر آتا ہے اور انسان کے جسم میں ڈال دیتا ہے، اور ایسے طریقے سے ڈالتا ہے کہ اور تو کسی کو کیا پتا چلے، ماں کو بھی نہیں پتا چلے کہ کب فرشتہ آ کر روح جسم کے اندر ڈال گیا۔ تیسری جگہ یہ زمین آسمان کا پیٹ ہے، یہ بھی ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، کچھ وقت گزار کر انسان یہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوتا کہ ایک انسان اس دنیا میں ایسا آئے گا جو قیامت تک اس دنیا میں رہے گا، تو اس کے سب سے زیادہ حقدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب وہی دنیا سے تشریف لے گئے تو کون مائی کا لال اس دنیا میں ہمیشہ رہ سکتا ہے؟ تبلیغی عوام چوتھی جگہ جہاں آفیشل انسان جائے گا مگر ہمیشہ نہیں رہے گا، اس کی قبر عالم برزخ۔ اچھی روح بن کر گیا تو علیین میں روح کو رکھا جائے گا، خراب روح بنا کر لے گیا تو سجین میں رکھا جائے گا۔ چوتھی جگہ ہر انسان کے لیے قبر کا پیٹ ہے۔ 5ویں جگہ جہاں انسان جائے گا مگر ہمیشہ نہیں رہے گا، حشر کا میدان، قیامت کا دن۔ قبر سے بھی انسانوں کو نکالا جائے گا، کوئی سواری پہ سوار ہو کر، کوئی پیدل چل کر، کوئی گھٹنوں کے بل چل کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ بعض انسان ایسے ہوں گے جو ہونٹوں کے بل چل کر جائیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انسان قدموں کے بل چلے، گھٹنے کے بل چلے، ہونٹ کے بل تو نہیں چل سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ جو خدا انسان کو اس دنیا میں قدموں کے بل چلا سکتا ہے، وہ خدا انسان کو ہونٹوں کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ 5ویں جگہ ہر انسان کے لیے حشر کا میدان ہے، جو بعض انسانوں کے لیے تو 50,000 سال کا بن کر گزرے گا، اب بعض ایمان والوں کے لیے اتنی جلدی گزر جائے گا جتنی جلدی فجر کی سنتیں پڑھی جاتی۔ میدان حشر کے بعد 2 جگہ ہیں، ایک جنت اور ایک دوزخ۔ یہ انسان کے ہمیشہ رہنے کے لیے بنی ہے۔ جو دوزخ میں چلا گیا اور جنت سے محروم کر دیا گیا تو وہ ہمیشہ تکلیفوں میں رہے گا۔ ہزاروں سال گزر جائیں گے مگر ایک گھونٹ پانی پینے کو نہیں ملے گا، لاکھوں سال گزر جائیں گے مگر ایک لقمہ کھانے کو نہیں ملے گا، کروڑوں سال گزر جائیں گے، 1 منٹ کا آرام کرنا نصیب نہیں ہوگا۔ دوزخ میں دوزخی ہوگا، اسے نظر آئے گا جیسے سمندر کا کنارہ ہوتا ہے، ایسے دوزخ کا بھی کنارہ اسے نظر آئے گا، کہے گا اے اللہ ذرا کنارے پہ جانے کی اجازت مل جائے، کچھ آرام، کچھ تکلیف کم، اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں گے۔ اب وہ تو آئے گا آرام پانے کے خیال سے دوزخ کے کنارے پر، جب وہاں پہنچے گا تو سانپ اتنا لمبا جتنا لمبا کھجور کا درخت، اور بچھو اتنے بڑے جتنا بڑا دنیا میں خچر، اور حشرات الارض، کیڑے مکوڑے سب اس کو چمٹ جائیں گے، اس کے چہرے کو کاٹنے لگ جائیں گے، ڈسنے لگ جائیں گے۔ اتنی تکلیف ہوگی، اتنی تکلیف ہوگی کہ کہا اللہ میں نہیں رہتا یہاں پر، مجھے تو دوزخ کے اندر ہی واپس کر۔ دوزخ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بنائی ہے کہ اگر سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان
دوزخ میں چلے جائیں تو سب کے لیے جگہ موجود. اس کے مقابلے میں جنت اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ بنائی ہے جہاں انسان چلا جائے تو اس کی ساری خواہشات اعلیٰ پیمانے پر پوری کی جائیں. کھانے کی خواہش اعلیٰ پیمانے پر، پینے کی خواہش اعلیٰ پیمانے پر، خوبصورت آواز سننے کی خواہش اعلیٰ پیمانے پر. کبھی حضرت داؤد علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما ہوں گے اور اپنی سریلی آواز میں زبور پڑھ کر سنائیں گے. وہ آواز جس کو سن کر پرندے بھی اڑنا چھوڑ دیا کرتے تھے اور پاس آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے. کبھی ممبر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے اور اپنی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھ کر سنائیں گے اور سارے جنتی سنیں گے. ہر جمعے کے دن اللہ کے دربار میں دعوت کھانے کی ہوا کرے گی. ایسے کھانے اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں بلا کر کھلائیں گے کہ جو جنتوں میں مزے آئے ہوں گے ان سے بھی آگے کا مزہ اس کھانے میں آئے گا جو اللہ کے دربار میں کھلایا جائے گا. کھانے کے بعد خود اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ کر سنائیں گے اور اس قرآن سننے میں جو مزہ آئے گا وہ کھانے کے مزے سے بھی زیادہ ہوگا. قرآن کا ہر حرف نور کا بادل بن کر نکلے گا اور جنتیوں پہ برستا جائے گا اور ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا جائے گا. قرآن سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے اے جنت والو اپنی اپنی جنتوں میں سب واپس چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. یہ جو اعلان رضامندی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس اعلان کے سننے کا مزہ قرآن کے سننے سے بھی زیادہ ہو. اب کامیاب انسان وہ ہے جو دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے اور اللہ اس سے راضی ہو جائے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. تبلیغی عوام مرنے کے بعد آفیشل. کیا ہوگا یہ سب غیب میں تھا. انسان اپنی عقل، تجربے، سمجھ اور اپنے علم سے معلوم نہیں کر سکتا تھا اس کو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ انسانوں کو غیب کی باتیں بتانے کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. سارے نبیوں نے آ کر بتایا ہے انسانوں صرف دنیا ہی کی زندگی نہیں ہے، یہاں سے جانے کے بعد آگے 2 جگہ اور جانا ہے اور اصل جگہ انسان کے لیے یا جنت ہے یا دوزخ ہے. اور اس کا فیصلہ اس دنیا کی زندگی پر، اور فیصلے کے لیے کامیابی لینے کے لیے اے انسانوں تم یہ فیصلہ کرو کہ اپنی مرضی پر اس دنیا میں نہیں چلو گے، اللہ کی مرضی کو پورا کرو گے، اللہ کو خوش کرو گے اور اپنی خواہشات کو قربان کر دو گے. جو اللہ کہے گا اس کو پورا کرتے رہو گے، جو اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا، اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک اعمال اختیار اللہ کی پسند والے کرے گا اور اپنی خواہشات کو قربان کرتا چلا جائے گا تو وہ انسان دوزخ سے بچایا جائے گا اور جنت میں پہنچایا جائے گا.